اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب فضائلہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ قابل قدر سامعین، واجب الاحترام ناظرین، آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے آج چھٹی نشست چھٹی ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے بھی ماشاءاللہ آپ آشنا ہیں، اور آپ لوگوں کے پرسنل جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے واضح ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور بہت دلچسپی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ صدیاں ہو گئی سنتے آ رہے تھے امام المتقین امام المتقین امام المتقین، آج تک واضح نہ ہو سکا متقی کسے کہتے ہیں۔ سرسری گفتگو ضرور کی گئی مگر تفصیلی بات نہ ہوئی، صرف اتنا پتہ چلا متقی وہ ہوتا ہے جو نیک اور پرہیزگار ہو، اس سے آگے کی بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو کائنات کے وہ حکیم ہیں جن کی حکمت سے صاحبان عرفان صدیوں سے فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں۔ حکیم وہی ہوتا ہے کہ جس کی حکمتوں سے مستفید ہو مخلوق۔ شہنشاہ معظم سرکار ایسی خوبصورت حکمتیں ہیں سرکار کی، مولا علی بادشاہ کی حکمت نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں یا سرکار کے نہج الاسرار کتبے پڑھ کے دیکھیں، سرکار کے فرامین پڑھ کے دیکھیں، کمال حکمتیں چھپی ہیں۔ ایک حکمت پہ بھی نگاہ ڈالی جائے تو کم از کم انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یا علی نے اتنا بڑا احسان کیا ہم لوگوں پر۔ تو انہی حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت تھی کہ سرکار نے اپنے لیے لقب جو پسند فرمایا امام المتقین کا۔ یقیناً مولا علی بادشاہ ہم تک یہ پیغام دلوانا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی اگر ہمارا بنے، میرا بنے، شرط ہے اس کے لیے کہ وہ متقی ہو، تب میں اس کا امام المتقین کہلا سکتا ہوں۔ اور اس ضمن میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ سرکار کا خطبہ آج بھی نہج البلاغہ میں صرف متقین کے حوالے سے ہے، جس کے صرف 4 اجزاء ہم پچھلے 2 دنوں میں ڈسکس کر پائے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے برادران دوسرے برادران اہل سنت انہوں نے جو روشنی ڈالی بڑے خوبصورت انداز میں متقی پہ، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو سرکار دیکھیں کیا کہتے ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی فعل ہو۔ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مختلف جنگوں میں جنگ کرنے کا انداز، سرکار کی ذوالفقار کا شجرے دیکھ کے دشمن چھوڑنے کا انداز، سرکار کا بیر عالم پہ وہ جنگ، سرکار کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سوار ہو کے بتوں کو توڑنا۔ یہ وہ میں بات کر رہا ہوں جو دونوں گھروں نے لکھی ہیں، مسلک اہل سنت، مذہب اہل سنت اور مذہب تشیع دونوں نے لکھی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ڈوبتے ہوئے سورج کو بلانا، یہ ساری حکمتیں ہیں۔ میں تو اکثر سوچتا ہوں یا علی جو آپ نے یہ سورج ڈوبتا ہوا واپس لوٹایا، پتہ نہیں کتنی حکمتیں چھپی ہیں، ہم جیسے لوگ کہاں پہنچ سکتے ہیں آپ کی حکمتوں کو۔ مگر ایک حکمت یا علی تھوڑی سی جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یا علی آپ نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کر بتایا کہ سورج ڈوبتا ہے مغرب میں، ہم نے مغرب سے پلٹایا۔ اس کا مطلب یا علی ہم تک یہ حکمت
یہ کرم فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر میرا لخت جگر، میرا قائم آ کر سورج مغرب سے نکلے ان کے ظہور پر، ان کے دور میں، اور وہ نکالے، میں پلٹا سکتا ہوں، وہ نکال سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضیوں کا مالک ہوتا ہے حجت خدا، مظہر خدا جو ہوتا ہے، مظہر توحید جو ہوتا ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر میرا لخت جگر کل کو آ کے سورج دوبارہ نکالے، پلٹائے، تو اس میں گھبرانا نہیں. تو یہ بہت بڑی ایک حکمت چھپی ہے. ویسے تو حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. یہ علی بادشاہ کے ایک ایک فعل میں، ایک ایک انداز میں، کردار کے ایک ایک پہلو میں، گفتار کے ایک ایک لمحے میں، اظہار کے ایک ایک قطرے میں سرکار کے بہت ساری حکمتیں چھپی ہیں. اور یہ علی کا اگر حکمتوں پہ ہی غور و فکر کر لیا جائے، میرے خیال میں پھر سائنسدان یہ کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں نہج البلاغہ پڑھ کے، لگتا ہے یا علی نے کائنات بنتے ہوئے دیکھی یا علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. پھر یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کا اسلام سے ظاہراً تعلق ہی نہیں ہے. حکمتیں جو چھپی ہے مولا کی، سرکار کا ایک ایک فعل کمال ہے، اخیر ہے. یا علی کا انداز جنگ، اللہ اکبر، کتنی حکمتیں چھپی تھی. یا علی کا ذوالفقار چلاتے چلاتے چھوڑ دینا، اور وہ بھی اس کو کہ جو یا علی کی دسترس میں ہو، مولا اس کو قتل کر سکتے ہیں مگر یا علی اس کو چھوڑے. کتنی بڑی حکمت ہے. بہت ساری حکمتیں ہوں گی، بہت ساری ہم نہیں جانتے، مگر ایک حکمت جو سامنے نظر آتی ہے وہ سرکار نے اس کا اظہار خود بھی پسند فرمایا کہ ہماری تلوار ان دشمنوں کو چھوڑتی گئی جن کی پشتوں سے ہمارے قائم کے لشکر کے سپاہی اور کنیزیں نکلنی تھی. وہ چھوٹی حکمت نہیں ہے. اسی بات پہ اگر غور کر لیا جائے، ایک ایک دشمن کو چھوڑنا، آگے آنے والی نسلوں میں کسی نہ کسی کا نکلنا، اس بات کو اب میں کائنات پہ اپلائی کرنے لگا ہوں. غور کیجئے گا، پروردگار نے کوئی چیز بے سود نہیں بنائی، بے فائدہ نہیں بنائی. اب غور کیجئے گا کہ روئے زمین پر رہنے والے جو آل محمد کو نہیں بھی مانتے، ان کو بھی امام زمانہ کی جوتی کا صدقہ ساروں کو لنگر اگر مل رہا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں پشتوں میں کوئی نہ کوئی چھپا ہے. کیونکہ مولا علی بادشاہ کی حکمت ہے، اس پہ دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. کہیں نہ کوئی چھپا ہے، کوئی نہ کوئی چھپی ہے روح جس کے لیے یہ سارا سلسلہ ہوا. تو ذات پاک شہنشاہ معظم نگاہ دیکھے مولا کی، یہ بھی ایک حکمتوں میں سے حکمت ہے. یا علی کی عین اللہ کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے، کتنی پشتوں تک جا رہی ہے کسی میں جرأت سوائے توحید کے یا مظہر توحید کے کہ جان سکے آنے والا وقت کیسا ہوگا، آنے والا دور کیسا ہوگا، آنے والے حالات کیسے ہوں گے. یہی ہے نا، یہ بتا دیتے ہیں یہ. اور یہ اس کی سب سے بڑی دلیل، سرکار نے ضربت کے ٹائم جو فکرہ تلاوت فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کوئی بھی روئے زمین کا بندہ، ذہن نشین کیجئے گا، جملہ اچھا لگے اس کو بھولیے گا نہیں، کوئی بھی روئے زمین کا بندہ اپنے آنے والے حالات کو، اپنی کامیابی یا اپنی ناکامی یا آنے والے حالات کو پہلے نہیں بتا سکتا. یہ علی ہے، یہ علی ہیں جو پہلے فرما رہے ہم کامیاب ہو گئے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کامیابی ہے، ناکامی ہے، کیا بنتا ہے، کیا نہیں بنتا. سوال جواب ہوں گے، بات پرست ہوگی، کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کہاں نہیں جائیں گے. یہ علی ہیں جو فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، جوڑنے لگا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو اگر علی کامیاب ہو گئے ظاہری زندگی کے، سرکار کے وہ آخری لمحے میں جب ضرب لگی، تو یقیناً علی کے وہ متقی بھی کامیاب ہو گئے. یا علی نے صرف اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا بلکہ میرے مولا نے اپنے عاشقوں کی بھی کامیابی کا اعلان کیا. کیونکہ امیر المومنین، ایسا ہو سکتا ہے امیر کامیاب ہو جائے اور مومن کامیاب نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے امام المتقین، امام کامیاب ہو جائے اور متقی کامیاب نہ ہو. یہ ایک اتھینٹیکیٹڈ 110% شور یہ بات ہے. سرکار یہ فرما رہے تھے کامیابی یعنی کہ دنیا میں ہی سرکار اعلان پسند فرما کے بہت ساری فزت برب الکعبہ میں بھی بہت کچھ چھپا ہے. کیونکہ کسی نے اس پہ کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ہر ایک اپنے ذہن کی آرا تھی. ماشاءاللہ کافی لوگوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بھی کی. کبھی اس پہ اسپیشل پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے. اسی بات پہ ضرور سرکار سے توفیق لے کے، باب العلم سے خیرات مانگ کے آپ کی خدمت میں ضرور پیش. مگر جو بات
تھوڑی سی حکمت سامنے آئی ہے، وہ یہی ہے اگر امیر المومنین اپنی فلاح کی بات کر رہے ہیں، ویسے فلاح بھی لقب ہے یا علی کا، کامیابی لقب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور سرکار نے اگر اپنی کامیابی کا اعلان اپنی زندگی میں ہی اپنی ضرورت کے ٹائم کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے، دراصل وہ تو ہے ہی کامیاب، وہ تو کائنات کو کامیاب کرنے والے ہیں، وہ تو امت پہ رحم کرنے والے ہیں، وہ تو رب کا ایسا خوبصورت اظہار ہے کہ جو انہوں نے کر دیا رب نے کہہ دیا میں نے کیا، کام انہوں نے کیا رب نے کہا میں نے کیا۔ قرآن کی آیتوں سے بیٹھا مختصر سا آپ کے سامنے تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ تو سرکار کا یہ کامیابی کا یہ جملہ، اور حدیث کی اکثر آپ پڑھتے ہوں گے، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوئے، یاد آیا؟ شاید یاد آیا ہو، عربی میں پڑھ جاتے ہیں نا، یاد نہیں رہتا، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوئے۔ یہ یہاں جملہ اس کو اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو سامنے رکھا ہے سرکار کی توفیق سے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، کہ سرکار کا یہ فرمانا ہم کامیاب ہو گئے، یقیناً یہ دلیل تھا اس بات کی، سرکار یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر ہمارے کہنے پہ جس نے عمل کر لیا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب حکمتوں کی بات چل رہی تھی، سرکار نے پشتے دیکھ کے چھوڑ دیے، پتہ نہیں کتنی کتنی پشتے، 40 40 70 70 20 20 30 30 50 50 کتنی پشتے، دادے داد بڑے بڑوں کے پوت، اولادیں اولادوں کے پوتے پوتوں کے پوتے، چلتے سر چلتے سر کوئی ایک نکلنا تھا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ ایک ڈاکومنٹری دکھائی تھی کہ ناردرن ایریاز میں کہیں ایک ڈپازٹ تھا گولڈ کا، اس ڈپازٹ سے کٹنگ تھوڑی تھوڑی گولڈ کے پارٹیکل چھوٹے چھوٹے ذرات ایک نالے کے ساتھ نیچے آ رہے تھے دریا سندھ میں، انڈس ریور میں۔ وہاں نیچے لوگوں نے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اکثر دکھائی، آج بھی نیشنل جیوگرافک میں یا خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ بات بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے کہ دیکھو بھائی کہاں سے آ رہا ہے یہ گولڈ ڈپازٹ، اور کس طرح نالوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے نالے، چشموں والے نالوں کے ذریعے نیچے گر رہے ہیں، اور نیچے گر کے گرتا ہے تو نیچے انہوں نے چھاننے لگائے ہیں، موٹا پھر کم کرتے 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 ریت چھانتے ہیں، سارا دن ایک فیملی ریت چھانتی ہے، اتنا بڑا ڈھیر ریت کا لگاتی ہے، صبح سے لے کر ایک خاندان پورا 10 12 14 16 18 بندے، اور اس میں وہ دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے دکھایا تھا کہ اس کٹنگ کے ذریعے جو گولڈ آ رہا ہے اس میں سے یہ پورا خاندان آدھا تولہ، پونا تولہ، 1 تولہ بھی محنت کر کے اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اور اتنا بڑا ڈپازٹ ریت کا اکٹھا کرتا ہے، یعنی وہ چھاننے لگاتے اسی ریت کے لیے، اس ریت میں سے اس زروں کے لیے جن کی قیمت اس کی نظر میں بہت زیادہ ہے، ان چھوٹے چھوٹے زراعت کو اکٹھا کرنے کے لیے اتنے بڑے ریت کا ڈپازٹ اکٹھا کرتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ دریا کا رخ باقاعدہ دکھایا ہوا ہے اس ڈاکومنٹری میں، انہوں نے دریا کا رخ تھوڑا سا موڑ دیا، اور وہ ریت کے پارٹیکل جو آ رہے تھے ان کو چھاننے کے لیے جب انہوں نے اپنی مطلوبہ چیز نکال لی، یعنی اتنا سا سونا جو ان کی مطلوبہ چیز ہے، جس میں ان کو چاند نظر آ رہا تھا، جس میں انہوں نے صبح سے لے کر شام تک اپنی محنت کر کے چھان کے ریت کو چھوٹا سا سونے کا ایک ٹکڑا نکالنے کے لیے سارا کچھ کیا، اپنے خاندان کو جھونک دیا، بچے ساتھ ہیں، محنت کرتے ہیں، نکلا کیا؟ اتنا سا، اور باقی ڈپازٹ کیا؟ پھر انہوں نے جانے سے پہلے، رات کو جانے سے پہلے وہاں دکھایا ہوا انہوں نے کہ پانی کا رخ پھر ریت کی طرف موڑ دیا، جتنا بڑا ڈھیر بنایا تھا وہ پھر بہ کے دریا کے ساتھ چلا گیا۔ سوچنے والی بات ہے، اتنی سا زیادہ ریت، سارا دن کا کام، محنت، تھکن، صرف اتنے سے سونے کے لیے؟ ہاں بھائی بالکل اتنے سے سونے کے لیے، اس اتنے سے گولڈ کے لیے، اس لیے کیونکہ 4 موسمیں ہے، ضرورت اس کی ہے، باقی تو کسی کام کا نہیں، باقی کی تو کوئی ویلیو نہیں، وہ آیا پانی بہایا اور پانی اپنے ساتھ لے گیا، بس اتنی ویلیو ہے، وہ آگے جا کے کہیں ڈپازٹ ہوگا، کہیں جا کے گرے گا سمندر میں، راستے میں کسی کی ریت کام آ جائے گی، وہ اس کا گھر بنا لے گا، مگر جو کام کی چیز تھی، یعنی کوڑیوں کے جو دام بکے گی وہ آگے چلی گئی، جو کام کی چیز تھی وہ نکال دی گئی۔ بس اسی سے سمجھیے گا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کتنی بڑی حکمت چھپی ہے یا علی کی، کہ انہوں نے پشتے دیکھ کر، نسلیں دیکھ کر سرکار نے دشمن کو چھوڑ دیا، اور باقاعدہ دسترس میں تھا، اور بات صرف یا علی تک نہیں، یہ واقعات کربلا مقاتل کتب میں لکھا ہے، مولا سید السائدین علیہ السلام سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں ہم نے دیکھا علم امامت سے ہمارے بابا دسترس رکھتے تھے، بہت سارے لائنوں کو ہمارے بابا نے چھوڑ دیا، ہم دیکھ رہے تھے علم امامت سے،
دوران جنگ ہمارے بابا حسین نے بہت ساروں کو چھوڑ دیا. ارے بھائی باپ نے کیا تو بیٹا کیسے نہ کرتا؟ چھوڑ دیا. پوچھا گیا سید سجاد ان لہنوں کو تو چھوڑنا بنتا ہی نہیں تھا. فرمایا اس نے چھوڑ دیا کیونکہ ان کی پشتوں میں سے ہمارے قائم کے نوکر اور کنیزہ نکلنے تھے. کتنی بڑی بات ہے سرکار فرما کے. ہے حکمت یا نہیں؟ گہری حکمت چھپی ہے. میں کوشش کروں گا امیر المومنین کی حکمتوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ پروگرام ہم کریں گے. یقیناً آپ لوگوں کی یہ محبت اور ہمارے بڑے بھائی سید کیسر کاظمی صاحب ان کی یہ خصوصی کاوش کی وجہ سے اس پروگرام کو ہم نے کنٹینیو کیا. ویسے سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا لوگوں کو پرکھنے کا، سوچنے کا، اس پہ مزید غور و فکر کا موقع دیا جائے، لیکن میرے بھائی کی، دوستوں کی، احباب کی، بہنوں بیٹیوں کی خواہش تھی کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رکھا جائے اور کچھ دن چلایا جائے. تو ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کوشش کیجیے گا ان لمحات کو غنیمت سمجھیے گا. یہ باتیں ضائع کرنے والی نہیں ہیں اور صرف داد دینے والی نہیں ہیں، صرف واہ واہ کرنے والی نہیں ہیں. یہ باتیں اندر بٹھانے والی ہیں، غور و فکر والی ہیں. یہ اور بات ہے، ہم چونکہ ہمیں اندازہ نہیں 10 روپے کی روٹی مل جاتی ہے ہمیں ہوٹل سے، ہمیں اندازہ نہیں گندم کا بیج کیسے زمین میں گیا، پھر اس بیج سے کیسے کوپل پھوٹی، پھر اسے کیسے پورا تنا بنا، پھر تنے پہ کتنے پھل لگے، پھر پھل کو کتنا ٹائم لگا پکنے میں، پھر اس پھل پہ دھوپ لگی، دھوپ کے بعد وہ پھل تھریشر میں ڈالا گیا، تھریشر سے دانا علیحدہ کیا گیا، بھوسا علیحدہ کیا گیا، پھر وہ دانا ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کو خریدا، خرید کے ہم نے اس کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد اس کو ہم نے چکی پہ ڈالا، چکی پہ جانے کے بعد وہ گھر آیا، گھر میں آ کے وہ آٹا گوندا گیا، آٹا گوندنے کے ساتھ اس پہ محنت لگی، محنت لگنے کے ساتھ پھر آگ جلائی گئی، آگ جلانے کے بعد پھر روٹی پکائی گئی، پھر ہم تک پہنچی. جو چیز 10 روپے میں مل جاتی ہے تو اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. ورنہ ایک دانہ بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ روئے زمین پر میں بھی پروردگار کی تخلیق ہوں، مخلوق ہوں، اور تم بھی پروردگار کی مخلوق ہو. دیکھو میں نے اپنے آپ کو تم پر قربان کیا، تم مجھ سے اعلیٰ تھے، میں نے تم پر اپنے آپ کو قربان کیا. یاد رکھنا میری یہ قربانی صرف تمہارے کھانے تک محدود نہیں. ذہن نشین رکھیے گا، اگر تم اپنے آپ کو اپنے اعلیٰ پہ قربان کرو گے تو پھر تم اس لسٹ میں آ جاؤ گے جس لسٹ میں پروردگار کی متقی مخلوق موجود ہوتی ہے. دیکھیں نا ایک سرکل ہے نا، ایسے تھوڑا ایک دانہ ایسے تھوڑا بن جاتا ہے، پھر وہ دانہ پھر زمین میں جا رہا ہے، پھر دانے، پھر یعنی دیکھیں کیسا ایک نظام مالک کا چل رہا ہے. ہر چیز میں صاحبان عقل کے لیے نشان. مثلا درخت پہ پھل لگے، آج کل ماشاءاللہ پھلوں میں ہم دیکھتے ہیں آم شروع ہو گیا. چلو آم پہ ہی بات کر لیتے ہیں. میرا نہیں خیال بہت کم بندے ہوں گے جن کی پسند یہ آم نہ ہو، ہر بندہ پسند کرتا ہے. آم ایسے آ گیا، ایسے بن گیا، مارکیٹ میں ہی بن گیا، ریڈی پہ جمع مل گیا. نہیں، اس آم نے بڑے مراحل طے کیے، گٹھلی سے لے کر زمین کی زرخیزی سے لے کر تنے سے لے کر درخت سے لے کر پھل سے لے کر یہ سارے سرکل کرتے 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 یہ رب کا موتی ولایت علی کو ساتھ لے کر ہم تک مٹھاس لے کر پہنچا. اور ہم سے یہ تقاضا کر رہے مزے لے کے کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. اگر ولایت علی رکھتے ہو وہ ہمیں دیکھو، ہم نے اپنے اندر ولایت علی جب رکھی ہمارے اندر مٹھاس کتنی ہے. اور اگر تم ولایت علی رکھنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر بھی مٹھاس ہونی چاہیے. کوشش کرنا. یہاں ہم سے کوئی تقاضا کر رہا ہے. یہ اور بات ہے، میں نے کہا نا ہمارے لیے روٹین کے میٹرز ہیں، ہم ان کو اتنا میٹر ہی نہیں کرتے. روٹین کی چیزیں ادھر سے آئی ادھر سے گئی، نہیں، ہر چیز اہم ہے. اور قرآن بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے، باقیوں کے لیے قرت بھی ہے، حفظ بھی ہے، ثواب ہے. پڑھنا بھی ثواب، قرت بھی ثواب، حفظ بھی ثواب، سارے ثواب، مگر نشانی عقل والوں کے لیے. اب عقل والے کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک آیت کا ترجمہ غور کرتے ہیں، ذہن میں بٹھاتے ہیں، پھر پرکھتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں اس رب نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک کتنا خوبصورت پیغام اور کلام بھیجا. صرف برکت کے لیے نہیں بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا. اور ساتھ رب کا احسان اتنا ہے، صرف خالی صامت قرآن نہیں بھیجا، پروردگار نے ناطق قرآن بھی بھیج دیے جو اس قرآن کی تفسیر کر پائیں، جو اس قرآن کی حقیقت بتا پائیں. پھر تو سوچ در بات تو چلتی رہتی ہے. ورنہ تو بات اتنی سی ہے، بس قرآن بسم اللہ کر کے تاج کمپنی کا کسی بھی کمپنی کا لیا اور رکھا ہم نے، اور پھر ہم نے اس کو چوما اور رکھ کے چوم کے تھوڑا سا پڑھا، 2 صورتیں 4 صورتیں پڑھی،
ماشاءاللہ رمضان میں مخلوق خدا قرآن کے ختم کرتے ہیں، ایک ختم نہیں کئی کی ختم، پھر فخراً بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے قرآن کا ختم کیا. اچھی بات ہے، برکت ہے، ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر قرآن ہے نشانی عقل والوں کے لیے، ورنہ بس ٹھیک ہے ثواب ہی ثواب ہے. اگر ثواب کی نیت سے ہی پڑھا جائے تو پھر برکت اور ثواب کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ پروردگار کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مجسم صورت میں قرآن عطا کر کے ہمیں اپنی ذات، اپنے حبیب کی ذات، اپنے حبیب کے پیاروں کی ذوات مقدسہ کو سمجھنے کا موقع دیا، اور ماضی کے قصے پروردگار نے خاص طور پر بیان کر کے ہماری عقلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. اب یہ پھر باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جب بندہ اس پہ غور کرے، فکر کرے. تھوڑی سی سستی دو چار باتیں تھی اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو آج سفر کرتے ہیں، پانچویں بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. متقین کے خطبوں کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے. متقین کون ہوتے ہیں؟ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے یاد ہوگا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا فرماتے متقی ایسے ہوتے ہیں جن کو جنت کا ایسا یقین ہوتا ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں. سرفراز ہے یعنی دنیا میں رہتے. اس میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، یاد ہوگا آپ کو. اگلی بات ہم آج شروع کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں لوگ ان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. متقی وہ ہوتے ہیں لوگ ان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. انتہائی اہم بات، ہر بات بہت اہم ہے، ہر اگلی آنے والی بات اس سے زیادہ اہم ہے. لوگ ان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. وہ شر پسند نہیں ہوتے، وہ جھگڑالو نہیں ہوتے، وہ تنگ کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، وہ کسی کی زندگیاں تنگ کرنے والوں میں، ڈسٹرب کرنے والوں میں نہیں ہوتے. شر پسند ہی نہیں ہے. لوگ ان کے شر سے محفوظ ہیں، پریشانی نہیں ہے، پرواہ نہیں. ارے بھائی کیوں نہ ان کے شر سے محفوظ ہو جب وہ رہتے ہی جنت میں ہیں. جنت میں تو کوئی لڑائی ہے نہیں، جنت میں تو کوئی جیلس پن ہے نہیں، جنت میں تو کوئی آگے بڑھنے کی کوشش ہے ہی نہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. ایسی تو کیفیت بھی آٹومیٹیکلی ان کے اندر تو شر والی چیز ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو خیر ہی خیر والی چیز ہے. پروردگار نے ہر انسان کو روح زمین پر بھیجتے ہوئے دو قوتوں سے نوازا. ایک مثبت قوت ہے، منفی قوت. جب تک بچہ بچپن میں رہتا ہے، لڑکپن میں قدم نہیں رکھتا، ٹین ایج میں نہیں آتا، ٹین ایج سے پہلے جب تک بچہ ہوتا ہے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں، اس بچے سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں. نہ عورت کو ہوتی ہے، نہ کسی اور کو ہوتی ہے، نہ کوئی چوری کی ٹینشن ہوتی ہے، نہ کوئی ڈاکے کی، نہ کوئی الٹے پلٹے کاموں کی، کیونکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک وہ بچپن میں ہوتا ہے تب تک وہ مثبت قوت کو ساتھ لے کے چلتا ہے. جو ہی وہ لڑکپن میں قدم رکھتا ہے پھر وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتا ہے. یار وہ میرے سے اچھا، اس کے پاس کپڑے اچھے، پینٹ شرٹ اچھی، اس کے پاس بائک بھی اچھی نہیں ہے، وہ دیکھو جی اس کے پاس چیزیں بھی کھانے پینے کی مددگار ہیں، مرضی سے عیاشی کرتا ہے. وہ پھر کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. جو بھی کمپٹیشن شروع ہوتا ہے، یہ کمپیریزن اور کمپٹیشن، اس کو کہتے ہیں منفی قوت. یہ نفی والی قوت ہے. کس بات کا کمپیریزن؟ کیا کمال ہے کمپیریزن میں؟ کچھ بھی نہیں، گھاٹا ہی گھاٹ ہے. کمپٹیشن گھاٹا ہی گھاٹ ہے. اس سے کمپیریزن کرو جی وہ اتنا بڑا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس کمپیریزن ہو. کمپٹیشن، اس نے اگر 10 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے، میرا کمپٹیشن ہے، میں اس کو 50 کروڑ کی کوٹھی بنا کے دکھاؤں گا. صرف یہاں تک نہیں، اور ارمان اور افسوس ہوتا ہے ممبر کے حوالے سے بات کرنا بڑا روکتے ہیں برادران، میرے احباب، میرے واجب الحترام. کہتے ہیں سید نہ بات کیا کریں، لوگ پازیٹیو لینے کی مجھے نیگیٹو لے جاتے ہیں. اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے. ایک بندے نے 5 بندے پڑھائے، اگلا بندہ کہتا ہے میں 15 پڑھاؤں گا. کمپٹیشن ہے میرا، میں پڑھا کے دکھاؤں گا. اگلے کو 10 منٹ دینے پڑے، اگلا دے کے کیا گیا ہے، اگلے نے سنا کیا ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں. شام کو کم از کم وہاں کے ایریا کے لوگ کہیں بھی کیا بات ہے 25 بندے پڑھا دیے تو نے، وہ یار اس کے پاس تو 10 بندے تھے پڑھنے والے. یہ منفی سوچے ہیں معذرت کے ساتھ. اور اس کا قطعاً کوئی مطلب یہ نیگیٹو نہ لے کے بخاری صاحب کہہ رہے تھوڑے بندے پڑھاؤ زیادہ نہ پڑھاؤ. نہیں، آپ کی اپنی مرضی، آپ کی اپنی دولت، آپ کا اپنا مال، آپ کا اپنا حساب کتاب، آپ کا اپنا مولا کے ساتھ سلسلہ. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، آپ کی مرضی.
مگر ایک میں بات کر رہا ہوں، کمپٹیشن اور کمپیریزن کب شروع ہوتا ہے؟ تب شروع ہوتا ہے. بات سامنے آ گئی اس لیے کرنا بہت ضروری تھی. اس کے پاس اتنا تھا، میرے پاس کم، کمپیریزن. یہ آگے منفی قوت، منفی قوت مجبور کرتی گئی. ہم گڑھ میں گرنا شروع ہوئے، ہم گرتے رہے، ہم گرتے رہے، ہم گرتے رہے، ہم گرتے رہے. اتنے گرے، اتنے گرے، اتنے گرے، اتنے گرے. ہم گڑھے میں گرنے کا مطلب ہے مولا کی نظر سے گر گئے، بندوں کی نظروں میں آگے آ گئے، مولا کی نظر سے گر گئے. جو سرکار چاہ رہے تھے ہم اس سے بڑا دور ہٹ گئے. بندوں کی نظر میں ہمارا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا. بڑی بات ہے یار، کیا بندہ ہے یار، کمال ہے یار، اخیر ہے یار، اس کے ساتھ تو ملتا ہی کوئی یار. یہ تو یوں ہے، یہ تو ہم بندوں کی نظروں میں بڑے ہو گئے. ادھر سے گڑھے میں گرے، گڑھے سے گرنے کا مراد ہم اپنے مولا کی نظروں سے گر گئے. ہماری ویلیو کچھ بھی نہ رہ گئی، ڈی ویلیو ہو گئے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم کہاں چلے گئے. صرف اس کمپٹیشن اور کمپیریزن میں دو باتیں. تیسری بات جو ہمارے اندر آنا شروع ہو گئی، لڑکپن کے ساتھ ہی جوانی میں قدم رکھا، ہم ہر عورت کو غور سے دیکھنا شروع ہو گئے. اوہو بڑی ایسے ہے، او بڑی ایسے ہے، او بڑی ایسے ہے، او بڑی ایسے ہے. بچیوں نے لڑکوں کو دیکھنا شروع کر دیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. نہ لڑکیوں کو یہ سمجھ آئی کہ یہ بھی میرے بھائیوں جیسا ہے، نہ ہی لڑکوں کو سمجھ آئی یہ بھی میری ماں اور بہن بیٹی جیسی ہے. یعنی نیگیٹو قوتوں کا اٹیک بہت زیادہ ہو گیا. منفی قوتوں نے ایسا اٹیک کر دیا، ہم حقیقت سے ہٹ گئے. کرتے 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 اسی جنگ میں پھر شروع ہو گئے پیسہ کمانے کی. بھرپور کمایا ہم نے، بھرپور مقابلے میں آ گئے معاشرے میں. بھئی اس کے پاس اتنا، میرے پاس اتنا تھوڑا کیوں؟ کسی نہ کسی فیئر اینڈ فیئر ذریعے سے ہم نے بھرپور کوشش کی. ہم نے یہ نہ دیکھا جتنا مال اتنا آڈٹ. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں. پوسن اوسن قبراں پوسن خبراں دیکھا جائے گا. منفی قوت، منفی قوت اتنی حاوی ہو گئی، اتنی. مثبت قوت مر نہیں گئی، موجود ہے مگر دبی ہے. منفی قوت حاوی ہے. مثلا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں الحمدللہ بہت بہتات میں مسلمان آنے گرامی موجود ہیں، مگر آج مسلمانوں میں کوئی بندہ کسی دوسرے کے شر سے محفوظ نہیں ہے. سرکار نے خود فرمایا مسلم وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو. نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ. ہم نے منہ پر تو سلامتی بھیج دی، اگلے دن میں نے گزارش کی، منہ پر تو سلامتی بھیج دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے ثواب سمجھ کے سلامتی بھیج. اگلے نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ بندے نے کمر کی، وعلیکم السلام کہنے والے نے یا سلام کہنے والے، تھوڑی دیر بعد غیبت شروع کی. وعلیکم السلام کہنے والے نے سلام والے کی غیبت شروع کر دی، سلام والے نے وعلیکم السلام علیکم. اور دیکھو یار ایویں مارتے ہیں، ایویں دنیا کے ایویں دھوکے کرتا ہے، یہ کرنا شروع. حالانکہ یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا. کیوں کیا؟ کیونکہ منفی قوت ہماری عروج پہ جا رہی ہے. ہم نے خود دعوت دی، اس کو انوائٹ کیا آ جا، حالانکہ اس نے کہا میں نے نہیں آنا، تم اپنے رب کی مثبت قوت کو سنبھالو، پازیٹیوٹی کو سنبھالو، اسی کو ساتھ لے کے چلو، میں نے تمہارے پاس نہیں آنا. ہم نے کہا نہیں 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 نہیں، پازیٹیوٹی سے کیا لینا دینا، اس میں کیا رکھا ہے، آخر میں کیا ہوگا، کیا جزا ہوگی، چھوڑو. اب فی الحال یہ کرتے ہیں ہمارے اوپر یہ قوت حاوی ہو گئی. آج کوئی بندہ، ایک صاحب میرے پاس ہے، یہ موالیہ نے حیدر کرار عبداللہ نے آل محمد اور خصوصاً ناصرین اور کنیزان امام زمان علیہ السلام آپ کے لیے ایک نقطہ دینے لگا. ایک صاحب میرے پاس ہے، کہنے لگا الحمدللہ میں بہت بڑا متقی ہوں. میں کہ ماشاءاللہ مالک آپ کو متقی اور زیادہ کرے. فرمانے لگے کہ شاہ جی میں باتیں نہیں کر رہا، میں حقیقت میں ہوں. میں نے کہا چھوٹی سی گزارش ہے کرو گے؟ کہنے کیا؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. کسی دنیا کی عورت کو ساتھ لے کر زیارات اور حج کروا کے آؤ گے، اور ذہن میں رکھنا ایسے لے کے جانا جیسے بہن کو لے کے جا رہے، ماں کو لے کے جا رہے. یقین کیجیے مولا کا ذکر کر رہا ہوں، بندہ 10 منٹ سوچنے لگ گیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ سوچنے پڑ گیا. کیا ہمارے اندر ایسی قوت ہے ہم کسی کی غیر کی ماں بہن بیٹی کو اپنے ساتھ رکھ کے اس طرح کا رویہ رکھ سکتے؟ اگر ہے تو پھر متقی، ورنہ پھر ہمارے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں. ہم تو موقع کی تلاش میں ہیں. سرکار نے یہاں احسان فرمایا یا علی بادشاہ نے متقین کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے. سرکار نے فرمایا متقی وہ ہے جس سے مخلوق لوگ، یہاں سرکار نے یہ نہیں فرمایا متقی وہ ہے یعنی میرا شیعہ وہ ہے جس سے شیعہ محفوظ رہیں. یہاں لفظ ہے لوگ، جس میں پوری خلق خدا آ جاتی ہے، پوری مخلوق خدا آ جاتی ہے. سرکار نے لوگ ان کے شر سے محفوظ، یعنی وہ بے ضرر سے ہوں، ان سے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو. اگر ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے
تو پھر اسی معاشرے کو تو پھر کمال معاشرہ کہتے ہیں، اور ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا انشاءاللہ، تشکیل پائے گا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر، سرکار کے جب ظہور پر خیر سے آئیں گے، یہی معاشرہ کوئی کسی سے کوئی نہیں خوف زدہ ہوگا، کسی کو ڈر نہیں ہوگی۔ کتب اہل سنت میں القول المعتبر فی الامام المنتظر میں صاحب کتاب لے گئے کہ ایک عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی، کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اور بھائی یہ معاشرہ تشکیل پانا ہے، آپ تک ان باتوں کے پہنچانے کا مطلب صرف اتنا ہے، وہ معاشرہ تو تشکیل پائے گا ہی پائے گا، ہو سکتا ہے ذوالفقار کے زور پہ تشکیل پائے، ہم کیوں نہ اس معاشرے کی تشکیل سے پہلے اپنے آپ کو تشکیل پا لیں، ہم کیوں نہ نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں، ہمارے بس میں ہیں، یہ ہمارے کرنے والی چیزیں ہیں، ہم کیٹ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے اندر پاور ہے نہیں ہے، پیدا کرنی ہے، یا علی کو راضی کرنا ہے، علی کا شیعہ کہلوانا تو پاور پیدا کرنی ہے، باقی جتنے بڑے سے بڑے فضائل ہوں مولا کے ہم جتنے بیان کرتے رہے وہ اس وقت تک کمال کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے جب تک ہم خود ان پہ عمل نہ کرتے ہوں، پھر باتیں ہی باتیں ہوں گی، پھر وہی علی کا فرمان کہ باتیں بنانے والے دیکھوں تو مجھے کئی ملیں گے اور عمل والے دیکھوں تو مجھے شاید کوئی ملے، پھر یہی کیفیت بن جاتی ہے، لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، کسی قسم کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو۔ اللہ اکبر، انگلینڈ کی بات ہے، ہم مسلمان ملک بیٹھے ہیں، انگلینڈ کی بات ہے، میرے پاس ڈائریاں تھیں، میں نے کہیں مجلس پڑھنے جانا تھا، یہ ابھی غالباً محرم سفر کی بات ہے، میں بیگ تھا پورا، بیگ میں میرے کچھ پونڈز بھی تھے، ڈائریاں بھی تھیں، کچھ میرا خیال میں غالباً میرا بیٹری بینک، بہت ساری چیزیں تھی ایسی۔ میں ایک اسٹیشن سے سوار ہوا ٹرین پہ، جلدی میں ٹرین کا ٹائم ہوا، میں پہنچا موقع پر اور بیگ میرا بھول گیا، میں بیگ اپنا بھول گیا، میں ٹرین پہ بیٹھ گیا، جو ٹرین چل پڑی کیونکہ وہاں ٹرین کا رکنا پاسبل نہیں ہے، کافی دور جا کے کوئی تقریباً 20-25 کلومیٹر پہ جا کے یا 50 کلومیٹر پہ جا کے ٹرین نے بریک ماری، ٹرین کی سپیڈیں ہمارے ملک سے زیادہ وہاں بہت زیادہ ہیں، ٹرین نے جب ادھر بریک ماری، انگلینڈ سے، یورپ سے، امریکہ سے جو دوست بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے وہاں کا ماحول معاشرہ کیسا ہے۔ ابتدائی طور پر میں نے جس ہوسٹ کے پاس میں آیا تھا میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا میرا بیگ رہ گیا ہے اس اسٹیشن پہ جہاں آپ نے مجھے چھوڑا ہے، تو اس میں میری چیزیں کافی زیادہ ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہ جی آپ ایزی ہو جائیں، تو لیکن چونکہ میں نے آگے مجلس پڑھنی تھی، ڈائریاں میرے ساتھ تھی، میں نے وہاں اگلے اسٹیشن پہ جہاں ٹرین رکی میں نے دوسری ٹرین لی، واپس آیا، بلیو می 1 گھنٹے بعد میں واپس آیا، جہاں بیگ رکھا تھا وہیں رکھا تھا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، دیکھا ہی نہیں ہے کیا۔ مولا فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس سے دوسرے لوگ جس کے شر سے محفوظ ہیں۔ یہ باتیں کس لیے ہیں؟ یہ باتیں ہمارے سمجھنے اور پرکھنے اور غور کرنے کے لیے ہیں۔ ہم یہاں 100 روپے گرا دیں یا گر جائے، ایک پلک چپکنے کی دیر ہے، گئی ہر چیز۔ اور بھائی آج کل تو عجیب سلسلہ بن گیا ہے، خود ہی کیا کروں مجبوری ہے، دل چاہتا بھی ہے بات کروں، دل چاہتا ہے نہ بھی کروں، مجالس میں مومنین کے بٹوے لیے جا رہے ہیں، موبائل، او بھائی میں ابھی میں سفر میں ادھر ہی تھا، مومنین واپس آئے نا یورپ واپس آئے کربلا سے، اور انگلینڈ واپس آئے، یقین کریں کافی پریشان تھے، کسی کا موبائل اٹھا لیا گیا، کسی کا والیٹ اٹھا لیا گیا، کارڈ بیچاروں کو اٹھا لیے گئے، کربلا میں۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ اشاروں میں بات کر رہا ہوں، شاید میں کسی تک کوئی پیغام پہنچا ہوں۔ متقی وہ ہوتا ہے کوئی کسی قسم کا خوف نہ ہو، بے خوف و خطر انسان ہو۔ ہاں متقی وہ ہوتا ہے دنیا اس کے شر سے محفوظ ہے مگر اس کا نفس اس کے شر سے محفوظ نہیں، وہ مسلسل کمپٹیشن کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، نفس مجبور کرتا ہے یہ الٹا کام کر لے، مثبت قوت کہتی ہے نہیں کیونکہ ضمیر ہوں، ضمیر امام وقت کی آواز ہے، خبردار ایسا نہ کرنا، سرکار ناراض ہو گئے تو پھر بازار جا رہا ہے سامنے عورت نظر آ گئی، وہ بیچاری نے کپڑے پہنے ہوئے وہ اس طرح کے ساتھ نگاہ پڑ گئی، نفس نے کہا کوئی بات نہیں غور سے دیکھ، ضمیر نے کہا خبردار نہیں دیکھنا۔ اگر اسی وقت تیری امام کا ظہور ہو گیا، تیری آنکھیں جھوٹی ہو گئی، تیری امام کو کیسے دیکھیں گی؟ تیری آنکھیں تو اس قابل ہی نہیں رہیں گی۔ مثبت قوت ساتھ ساتھ سفر کرتی، اس لیے
یہ بات جو سرکار فرمائے، ویسے تو کئی حکمتیں چھپی ہیں، کوئی ایک بات چھوٹی سی ہے ہی نہیں، اس ایک بات پہ بھی خمسہ اور عشرہ ہو سکتا ہے، اسی ایک بات کو لے کر چلا جائے تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے بات، لیکن صرف اتنا گزارش کرنا چاہوں گا اس بات کے نچوڑ کے طور پر، آؤ متقین کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کریں، آ جاؤ متقین بن کے دکھائیں، آ جاؤ یا علی کے امام المتقین کے عاشق بن کے دکھائیں، کسی کو ہم سے کوئی خوف نہ ہو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کر کے اپنے ضمیر کو اوپر لے کے جا رہے ہیں تو اس کا ہمیں صلہ نہیں ملے گا۔ وہ میں پہلے قرآن کی آیت پڑھ بیٹھا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا، گھبرائے نہیں، اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ بات یہاں تک ہوتی، میں یہاں تک عرض کرتا، قرآن نے آگے اس کو چلایا بات کو، کیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی شر کا عمل کیا، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، مانیوٹ سا، ذرہ برابر بھی شر کا عمل کیا، نیگیٹو عمل کیا، اس کو اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ ایسا قطعاً نہ سوچئے گا کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے، نیکیاں کی، مولا کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، تو وہ ہماری چیزیں ویسٹ ہو گئی۔ نہیں نہیں، کوئی چیز کہیں نہیں جاتی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اہل اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ پوچھا جائے بستی میں، اب میں بات کروں گا چھٹے بادشاہ کے حوالے سے، سرکار سے پوچھا کہ سرکار آپ کے چاہنے والے کو کیسے تلاش کریں؟ مسکرا کے فرماتے کسی بستی چلے جانا، وہاں جا کے ڈھونڈنا، یہ کمال صفت، یہ کمال صفت، یعنی کمال صفت سرکار نے فرمایا وہاں کا امین سب سے بڑا، سرکار نے فرمایا وہاں کا دیانتدار سب سے بڑا، یہاں صفتیں فرماتے 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 فرما گئے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ سرکار نے ساری صفتوں کے بعد جب فرمایا لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے، سمجھ لینا وہ ہمارا ہے۔ سرکار نے ایسے نہیں فرمایا، فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، اس لیے کوشش کرو اپنے اندر سے غیبتوں والا سلسلہ ختم، عہد کرو مولا سے، مولا آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی، کمر پیچھے کسی کی پیٹھ پیچھے کمر پیچھے برائی نہیں کرنی، ختم۔ لوگوں کو ظاہری شر سے بھی محفوظ رہنا ہے، باطنی شر سے محفوظ۔ باطنی یہ ہے کوئی ہمیں نہیں بھی دیکھ رہا، ہم اس کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں کریں، عہد کرو متقی بننا ہے تو سامنے بھی اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے بالکل نہیں، کیونکہ مولا نے فرمایا متقی ہمارا وہ ہے، متقی میرا وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ ہیں۔ عہد کرو، کوئی دیر نہیں لگتی، عہد کرو، ساتھ توفیق مانگو، انشاءاللہ کرم فرمائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، من طلبنی وجدنی، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا۔ عہد کرو، ہم ایسا نہیں کریں گے صرف اس لیے کہ ہمارا مولا ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے، اور جب عہد کریں گے تو انشاءاللہ شہنشاہ بڑے لجپال ہیں، جب بندہ کو عہد کرے اور توفیق مانگے تو ساتھ توفیق بھی عطا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اس کو رحم و کرم شیطان پہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، ساتھ ساتھ توفیق بھی عطا کرتے ہیں، کریمی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بس کی باتیں ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم نہ کر سکتے ہوتے تو ہمیں یہ ساری باتیں نہ پڑھائی، نہ سمجھائی، نہ دکھائی جاتی، نہ پہنچائی جاتی۔ یہ ہمارے بس کی باتیں، بن کے دکھاؤ نا۔ اور جی امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کرنے والے کیسے ہیں، مولا کے عاشق کیسے ہونے چاہیے؟ ارے بھائی لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو، بے ضرر سے انسان ہو، اس کے اندر کوئی پر ایسا معاملہ نہ ہو جس سے کسی اور کو تکلیف پہنچے، یہاں تک کہ کوئی اگر اس کے حوالے سے کوئی کسی کو بات بھی کرے کہ وہ تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو جو بے ضرر انسان ہے، جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ اس بات پہ پروردگار سے اس کے لیے رحم طلب کرے جس نے اس کے نام سے بات کی ہے، یہ ہے بے ضرر۔ اگلا آگے بتائے نا بھائی تیرے بارے میں تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اگلا کہے یار میں نے اس کے لیے رحم طلب کی ہے، کوئی بات نہیں، وہ بیچارہ بھول گیا، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی، انسان ہے، میں اس کے لیے معافی طلب کر رہا ہوں۔ اس معیار پہ آنا ہے، صرف زبانی کلامی کچھ نہیں ہوتا۔ زبانی کلامی ناصرین امام زمان، کنیزہ امام زمان علیہ السلام، زبانی کلامی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر زبانی کلامی ہوتا کب کا سرکار کا ظہور نہ ہو جاتا، سرکار تشریف نہ لے آتے۔ دعائیں کر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں کہ ظہور ہو جائے، ظہور ہو جائے، ظہور ہو جائے۔ ہمارے کردار ابھی ایسے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے سے ابھی باز نہیں آئے، ہم ایک دوسرے کو ڈنگ مارنے سے، تکلیف دینے سے باز نہیں آئے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے سے باز نہیں آئے، ہماری طرف سے تو کوئی خیر کی بات آگے ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی۔
جو بھی گئی شر کی بات، جو بھی گئی شر کی بات، جو بھی گئی شر کی بات، ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات ضائع کر دیے. ہمارے اوپر عطا بہت بڑی ہوئی. ہم نے مگر نیگیٹو قوت کا اظہار کیا. جب کیا نیگیٹو قوت کا اظہار کیا، ہم نے پازیٹو قوت کا اظہار ہی نہ کیا. ہمارے پاس یہ طاقت تھی کہ ہم نیگیٹو کو دفع کرتے، پازیٹو قوت کو سامنے رکھتے، مگر ہم نے یہ کیا ہی نہیں. اور یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، مجھ سمیت ہم سب یہ بات یاد رکھیں. اگر ہم اسی طرح زندگی میں نیگیٹو قوت کا استعمال کرتے رہے تو ایک دن مثبت قوت ہمارے ساتھ قبروں میں چلی جائے گی. اور اس قوت کا کیا فائدہ جو قبر میں دب جائے. اور پھر ہم یہ بھی امید رکھیں کہ امام زمانہ ہماری قبروں پہ آ کے ہمیں اٹھائیں گے. سوری، ویسے بھی اسد بخاری کی باتیں اچھی نہیں لگتی لوگوں کو، بڑوں کو اچھی نہیں لگتی. اگر یہ بھی اچھی نہ لگ رہی تو 100 بسم اللہ میری طرف لوٹا دیجیے گا، نیگیٹو کمنٹ کر دیجیے گا، کوئی بات نہیں. مالک نے مجھے سکت دی ہے، میں 14 سال سے سن رہا ہوں، جگہ جگہ سے باتیں آ رہی ہیں. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف باتیں نہیں کی، ہر طرف سے باتیں آتی ہیں. آپ بھی کر دیجیے گا. ہم یہ امید رکھیں گے مولا ہماری قبر پہ آئیں گے. ہم نے ساری زندگی، سرکار دیکھ نہیں رہے، سرکار کو نہیں پتا، واچ نہیں کر رہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بینگ واچڈ. ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، سب کچھ ان کی نگاہوں میں. مثبت ہم ہوئے نہیں، توقع ہم رکھ رہے ہیں کہ مولا ہماری قبروں پہ آئیں گے. یہ صرف، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، صرف لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے لوگ مولا کی طرف متوجہ ہوں. جو متوجہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اور یہ ایک جملہ بھی میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ذاکرین نظام، ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کائنات کا عزت بانٹنے والا گھر ہے. عزت ان کی محتاج ہے، یہ عزت کے محتاج نہیں. غلط نظریہ، یہ ان کو سمجھ نہیں ہے، بیچارے سمجھ نہیں پائے. مصیبت بھی پڑی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. ان کے لیے یہ جملہ نہیں ہے. یہ رضا الہی کے پابند تھے، مصیبتیں نہیں آئیں ان پہ. مصیبتیں عام لوگوں پہ آتی ہیں. یہ عزت دینے والا گھر ہے. صرف یہ جملہ ہے ان کے لیے جو ان کا دم بھرتے ہیں. یاد رکھنا، اگر تمہیں اتنا عزت دی کہ تمہیں نوازا گیا، صاحب عزت نے، اس عزت والے گھر نے تمہیں نواز کے، صاحب عزت بنانے والے نے تمہیں عزت والا بنا دیا. اور پھر یاد رکھنا، اگر تمہارے اوپر کرم بہت ہوا ہے تو پوچھ گچھ بھی بہت ہونی ہے. پھر یہ نہ سوچنا کہ بس ہم تو کیا بات ہے اوکے ہیں تو باقی سارے لڑ گئے. یہ نہ سوچنا تمہارے ساتھ کیا سے کیا ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں. عزت بھی بڑی تو مصیبت بھی بڑی، پوچھ گچھ بھی بڑی ہونی ہے، یاد رکھنا. اس لیے کوشش کرو اپنی مثبت قوتوں کو اجاگر کرو، ہائی لائٹ کرو، شو کرو، دکھاؤ، ثابت کر کے دکھاؤ. ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم حوالداران آل محمد ہیں، ہم اس رب کی سچی تخلیق ہیں. ہمارا مقصد تخلیق جو تھا وہ پروردگار نے جو کیا وہ حق کیا. اور اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا، اور بس اس کے بعد اس سے زیادہ بات آج نہیں، اتنا ہی کافی سمجھیے گا. کہ کوئی بندہ ایک چھوٹی سی مشین بناتا ہے، اس مشین کا خالق ہے، وہ جب مشین بناتا ہے مارکیٹ میں ڈالتا ہے. اگر مشین کام نہ کرے، مشین ڈسٹرب کرے، مشین خراب ہو جائے، گلا خالق کو جاتا ہے، گلا بنانے والے کو جاتا ہے. اس نے کیسی مشین بنا دی، اس کو نہیں پتا تھا، جو کام ہی نہیں آنی اس کو بنانے کا کیا فائدہ تھا. شکر ادا کرو پروردگار کا جس نے تمہیں مجھے ہم سب کو بنایا. ہم سب شکر ادا کریں. مگر اس کے پیچھے جو حقیقت بات چھپی ہے وہ پروردگار کی یہ تھی، ہم مقصد تخلیق کو حق ثابت کر کے دکھائیں کہ رب تو نے ہمیں بنایا تو حق بنایا. رب ہم نے سمجھا نہیں، رب ہم بھول گئے. ہم نے ربنا ظلمت انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. صرف کہتے نہیں رہنا ظلم کیا، اس ظلم پہ قابو پانا ہے. جو یہ ظلم ہمارے نفسوں پہ ہو چکا ہے، اس ظلم کو نفسوں سے اس پہ قابو پانا ہے. کہتے رہو توتے کی طرح رٹ کے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا، ایسے بندے پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ نہ آئے. ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. ہم نے اپنے بھائی بچپن جوانی میں بھی ہم نے کہا ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، بڑھاپے میں بھی کہا نفسوں پہ ظلم کیا. ہمیں سمجھ نہ آئی ہماری زندگی کیسے گزر گئی. آج کے لیے اتنا کافی. آج ہم ایک پہلو پہ گفتگو کر پائے ہیں آپ کی خدمت میں. امید ہے ہم آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کر پائے ہوں گے. یہ وہ باتیں ہیں جن سے فرار ناممکن ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے منہ نہیں چھپایا جا سکتا. آج نہیں تو کل. آج میری باتیں سمجھ نہ آئی تو کل نہیں تو پرسوں آئیں گی. سوچئے گا، ضرور سوچئے گا. نہ آئے کوئی بات نہیں، آپ تک پیغام پہنچانا تھا، پہنچ گیا، پہنچ رہا ہے.
حجت خدا کی یہی برکت ہوتی ہے نا، اس کے وجود اقدس کی برکت سے یہی پیغاموں کا سلسلہ ہے سرکار جو پہنچواتے ہیں۔ میرا خیال ہے کرونا نہ ہوتا، آپ گھروں میں نہ بیٹھے ہوتے، سوشل میڈیا کو نہ دیکھتے، آپ اسی روٹین میں چلے تھے۔ سوچنا ضرور یہ کرونے کا آنا بھی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، پروردگار آپ سب کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ وقت جلدی آئے کہ جب ہم اپنے نفسوں پہ غالب ہو کر اپنے ضمیر کو زندہ کر کے ضمیر کے مالک کو اپنی وفا کا یقین دلائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرجہم۔